رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آله واصحابه ذوي الفضائل. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعتبروا یا اولی الابصار. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی. ربی صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مغفرت کے سائے تلے عشرائے مغفرت میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام 14ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج بڑے ہی اہم فکری، علمی اور تحقیقی موضوع پر دین میں رائے اور تقلید کی گنجائش ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ فقیر پر تقصیر کے انداز اور تفہیم کو تاثیر عطا فرمائے اور محض اظہار حق کی خاطر بہت ہی نورانی، روحانی اور ایمانی ماحول میں جو چند باتیں، چند حقائق پیش کرنے جا رہا ہوں، رب ذوالجلال دونوں جہاں میں اسے ہماری کامیابیوں کا سبب بنائے. فہم دین کورس کا کارواں چلتے چلتے اپنی منزل کا نصف سفر طے کر چکا ہے
اور میں آپ تمام حضرات و خواتین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے جس محبت، شوق، ذوق اور ایمانی جذبے سے اس میں شرکت کی، رب ذوالجلال آپ کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کے ایمان کو سلامت رکھے. محتشم سامعین حضرات، دین میں رائے اور تقلید کی گنجائش. دین میں کیا رائے کی کوئی حیثیت ہے؟ رائے کا اعتبار ہے؟ اور اگر اعتبار ہے تو پھر کیا اسے ماننا اوروں کے لیے لازم ہے؟ یہ ہماری گفتگو کا مرکزی کردار ہے. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا سورہ حشر میں فرمان ہے، آیت نمبر 2 ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. تو عبرت لو اے نگاہ والو. ہمارے موضوع میں 2 لفظ بنیادی طور پر سمجھنے چاہیے، ایک ہے رائے اور دوسرا لفظ ہے تقلید. رائے جو ہے رعا یرعا رعین، اس سے ہے جس کا لغوی معنی ہے دیکھنا. جس طرح رویت کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، رویت ہلال، چاند دیکھنا، اور پھر رویا خواب کے بارے میں استعمال ہوتا ہے لفظ. تو یہ اصل رعا یرعا رعین، اور پھر اس سے آپ لفظ رائے مشورہ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. تو رائے کا اطلاق پھر مرئی پہ کیا جاتا ہے، یعنی رائے ہے دیکھنا، اور پھر جس چیز کو دیکھا جا رہا ہو اس کو رائے کہہ دیا جاتا ہے. مثلا ایک مسئلے کے اندر مشورہ ہو رہا تھا، ایک آپ کا موقف تھا، ایک دوسرے کا موقف تھا، تو آپ نے اپنے موقف کو کہا یہ میری رائے ہے. حالانکہ رائے جو ہے وہ تو تھا دیکھنا، اور جس کو دیکھا گیا اس کو آپ نے رائے کہہ دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کام یوں ہو، تو اس کام پر پھر رائے کا اطلاق کر دیا گیا. اصل ہے اس کا معنی دیکھنا، اور پھر جس چیز کو دیکھا جا رہا ہو دل کی آنکھ سے، اس پر پھر رائے کا لفظ بول دیا جاتا ہے. موقف کسی کا، اسے پھر رائے سے تعبیر کیا جاتا ہے. تقلید کا لغوی معنی ہے ہار ڈالنا. تو اخذ قول الامام بلا مطالبات الدلیل، دلیل کے مطالبہ کے بغیر امام کے قول کو مان جانا، اسے تقلید کہا جاتا. امام کا قول جو کہ دلیل پر مبنی ہے، اس سے دلیل پوچھے بغیر اس قول کو مان جانا. چونکہ عمل کرنے والے کو حکم کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام کرنا کیسے ہے، اس کے لیے اس کی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں. دلیل جاننا امام اور پھر علماء کا کام ہے. یہ مقلد جس وقت تقلید کرتا ہے تو عمل کرتے وقت دلیل نہیں ڈھونڈتا، بس امام کا قول دیکھتا ہے اور عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اس سلسلہ میں ہمارے متعدد موضوعات ہو چکے ہیں، اور 12ویں 13ویں کورس کے اندر بھی گزشتہ سال ہم نے تقلید سے متعلق شبہات کے ازالے کے موضوع پر غیر مقلدین کے 11 سوال جو اشتہار کی شکل میں انہوں نے شائع کیے ہوئے تھے ان کے جواب دیے، اور آج تک ہمارے جوابات کے جواب نہیں دیے جا سکے. آج اسی سلسلے کا یہ موضوع ہے کہ دین میں رائے اور تقلید کی گنجائش کتنی ہے؟ سراسر حرام ہے، ناجائز ہے، یا کچھ قسمیں اس کی حرام ہیں، کچھ قسمیں جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں، کچھ جائز ہیں. تو یہ ذہن میں رکھ کر آپ نے اس گفتگو کو سننا ہے. سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے، مگر سب کچھ کو قرآن مجید سے سمجھ لینا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. حدیث شریف میں سب کچھ ہے، مگر پھر بھی
حدیث شریف کو سمجھنے کے لیے اور امور کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت قول ہے کتاب الام کے اندر۔ ایک دن دریا علم جوش پر تھا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سلونی اما شئتم اخبرکم عنہ فی کتاب اللہ، جو پوچھو آج مجھ سے پوچھو، قرآن مجید سے جواب دوں گا۔ جو بھی مجھ سے پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، میں اس کا جواب قرآن مجید سے دوں گا۔ آپ نے جس وقت یہ دعویٰ کیا تو مجمع میں سے ایک شخص نے پوچھ لیا، اس نے کہا ما تقول فی المحرم یقتل الزنبور، حالت احرام میں اگر کوئی بندہ بھیڑ کو، جس کو پنجابوں میں ڈیمو کہتے ہیں، اگر مار دے تو اس کا پھر حکم کیا ہے؟ اس محرم پر کچھ لازم آئے گا یا کچھ لازم نہیں آئے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ احرام کی بڑی پابندیاں ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا آپ نے قرآن سے اس کا جواب دینا، کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ جو پوچھو میں قرآن سے جواب دوں گا، تو اگر حالت احرام میں کوئی بھیڑ کو مارے اس کا حکم آپ قرآن مجید سے بیان کریں۔ اب اتنے بڑے امام اپنی بات سے پھر تو نہیں سکتے تھے، آپ نے فرمایا ہاں میں قرآن سے اس کا جواب دیتا ہوں۔ جواب دینا شروع کیا، کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جواب شروع ہو گیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ فرمایا یہ قرآن مجید میں ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے جو میرے رسول تمہیں دیں وہ پکڑ لو اور جس سے روکیں رک جاؤ۔ فرمایا یہ قرآن ہے، اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے قرآن نے دلوایا ہے، اور اس کو لیں گے تو قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ لے لو، اور وہ قرآن ہی کا حصہ ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد یہ آیت پڑھی اور کہنے لگے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر۔ فرمایا ہمارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں کیا دیا ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا جو دیں وہ پکڑ لو؟ تو کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے بعد تم نے میرے ابو بکر کی بھی اقتدا کرنی ہے، میرے عمر کی بھی اقتدا کرنی ہے۔ یہ حدیث پیش کر آیت پڑھی، آیت کے تقاضے کے مطابق پھر حدیث پڑھ دی۔ اب حدیث پڑھنے کے بعد کہنے لگے ان طارق بن شہاب ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ امر بقتل المحرم الزنبور۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے سنا انہوں نے محرم کو بھیڑ مارنے کا حکم دیا تھا کہ حالت احرام میں ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں کاٹتے رہیں اور تم احرام کا خیال رکھو اور انہیں نہ روکو۔ میں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے محرم کو سمجھایا کہ یہ چیز موذی اگر تمہیں کاٹنے آ جائے تو اس کا ادب نہ کرنا، اس کا احترام نہ کرنا، اس کو مار دینا۔ تو امام شافعی کہنے لگے لو میں نے تمہارا مسئلہ قرآن سے دکھا دیا ہے۔ انداز دین کو سمجھنے کا، دین کے اندر جو تفقہ ہے، تدبر ہے، اب ڈائریکٹ قیامت تک کس آیت سے کوئی یہ مسئلہ دکھائے گا؟ نہیں دکھا سکے گا، مگر یہ طریقہ ہے کہ آیت نے حدیث کا چہرہ دکھایا اور حدیث نے ایک صحابی کا قول دکھا دیا، یعنی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو شارع نہیں، شارع تو اللہ کی ذات ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ غیر نبی ہیں، مگر قرآن نے لازم کیا کہ ان کی بات تک پہنچو گے، قرآن کا حصہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ میں نے پورا کیا، میں نے کہا تھا قرآن سے بتاؤں گا تو میں نے قرآن مجید سے یہ مسئلہ بتایا۔ تو جس طریقے سے قرآن سے ایسے مسائل نکالے جائیں اس کو قیاس اور رائے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رائے سے مراد کسی اجاڈ کی رائے نہیں، رائے سے مراد کسی خواہش پرست کی رائے نہیں، رائے سے مراد کسی جاہل اور ضدی اور ہٹ دھرم کی رائے نہیں، رائے سے مراد
اس شخص کی رائے ہے جس کی رگوں میں اتنا خون نہیں دوڑتا جتنا علم حدیث دوڑتا ہے، علم قرآن دوڑتا ہے، جس کا پورے دین پر جس کو مہارت حاصل ہے۔ اب اس کی رائے کو عام لوگوں جیسا نہیں سمجھا جائے گا، اور پھر بالخصوص جس وقت شرائط کی روشنی میں وہ پیش کرتا ہے رائے کو، جہاں واضح آیت بھی نہیں، واضح حدیث بھی نہیں، تو اس وقت جب وہ رائے پیش کرتا ہے تو رائے دین کی مخالف نہیں ہوتی، دین کی شارع بن جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تاریخی جملہ تاریخی اقتباس میں پیش کرتا ہوں۔ المیزان الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5 پر موجود ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جب اس وقت کے کچھ شریر لوگوں نے یہ پراپوگنڈا کیا کہ یہ رائے سے دین بدلنا چاہتے، اپنی رائے سے، اپنی رائے کو دین میں دخل دے رہے ہیں، دین بدلنا چاہتے ہیں، وقت کا حکمران ابو جعفر منصور اس نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا، کہا سنا ہے تم رائے سے دین بدلنا چاہتے ہو؟ فرمایا کسی نے جھوٹ بولا ہے تمہارے سامنے، سنو میں قرآن و سنت سے مسائل تو لوگوں کے لیے نکال رہا ہوں اور امت کے لیے ایک سوغات پکا رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے امام نے جو پکائی تھی قیامت تک لوگ کھاتے رہیں گے، اور کسی کا بھی گزارا نہیں، خواہ کوئی مانے خواہ کوئی نہ مانے۔ میں وہ ابھی حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ نہ ماننے والے بھی چھپ چھپ کے امام صاحب کی پکی ہوئی روٹی کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے امام صاحب نے کہا سن لو میری پالیسی کیا ہے، میں دین بدلنے والا نہیں، دین کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ ایسے ہی امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے شکایت کی تھی اور وہ امام صاحب کے پاس آئے تھے، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے تشریح کی کہ میں کیسے مسائل بیان کر رہا ہوں۔ اتنے زبردست قیاس پاس تھے، 3 مسائل پیش کر کے فرمایا آج تک میں نے یہ قیاس کی بات نہیں کی، چونکہ تمہارے نانا جی کا فرمان سامنے ہے اور قرآن سامنے ہے، اس واسطے قیاس کو میں نے دبا کے رکھا ہوا ہے، اسے وہاں اجازت دیتا ہوں جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کا ماتھا چوم کے کہا تم دین بدل نہیں رہے ہو، تم تو دین کی حفاظت کر رہے ہو۔ یہاں پر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے انما اعمل اولا بکتاب اللہ، میری پالیسی یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے پوچھا جاتا ہے تو میں سب سے پہلے کتاب اللہ پہ عمل کرتا ہوں، کتاب سے ڈھونڈتا ہوں، ثم بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد کتاب میں سے نہ پا سکوں واضح لکھا ہوا آیت نہ اس بارے میں اتری ہو تو میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ ڈھونڈتا ہوں۔ پھر فرمایا جب سنت سے بھی نہ ملے تو پھر بھی میں اپنی رائے کو بیچ میں نہیں آنے دیتا، اتنا میں نے رائے کو روکا ہوا ہے۔ پھر کیا کرتا ہوں؟ فرمان لگے ثم بعقدیت ابی بکر و عمر و عثمان و علی، فرمایا پھر بھی میں خود پیچھے رہتا ہوں اور نبی علیہ السلام کے 4 صحابہ خلفائے اربعہ کے فیصلے پڑھتا ہوں کہ ان کے ہاں اگر یہ مسئلہ پیش ہوا ہو، انہوں نے جواب دیا ہو تو میں اس جواب کو لے لوں، اپنی رائے کو پھر بھی میں اجازت نہیں دیتا۔ اور دیکھنا امام صاحب نے جو لفظ بولے ہیں حق 4 یار میں جو ہم نے ترتیب بیان کی تھی وہی ترتیب ہے، کس طرح بعقدیت ابی بکر و عمر و عثمان و علی، اسی ترتیب کے مطابق فرمایا بالترتیب ان کے فتاوا میں پڑھتا ہوں اور فتاوا جو ان کے مجسر ہیں ان سے مسئلے کا حل پیش کرتا ہوں۔ پھر کیا امام اس کے بعد کیا اس کو اجازت دیتے ہو رائے کو؟ فرمایا پھر بھی نہیں دیتا۔ پھر کیا کرتا ہوں؟ فرمایا ثم بعقدیت بقیت الصحابہ، پھر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد جو باقی صحابہ ہیں ان کے فیصلے ڈھونڈتا ہوں۔ کتنی احتیاط ہے، کتنی احتیاط۔ فرمایا ثم اقیسو، پھر 5ویں مرحلے میں جا کے جب ان تمام مقامات سے مسئلہ حل نہ ہو تو پھر قرآن و سنت کے صاحبان کے نیچے بیٹھ کر اپنی رائے سے مسئلہ بیان کر دیتا ہوں۔ کتنے پہرے لگائے ہوئے۔ اب رائے میں فرق ہے، ایک وہ خواہش پرست
جو اپنی رائے دین میں مسلط کرنا چاہتا ہو اٹھے صبح اور کہے نہیں جانتا میں قرآن کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہوتی ہے، میں کہتا ہوں یہ ہے، تو یہ موذی ہے اور یہ گمراہ ہے. اس کی رائے مذموم ہے، اس کو دیوار پہ مارا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مگر تقوی کے گلشن میں جو رائے کا پھول کھلے، جہاں پر خشیت عزتی بھی ہو، جہاں پر خوف خدا بھی ہو، جہاں پر عشق رسول علیہ السلام بھی ہو، جہاں نور ولایت بھی ہو، اور جہاں پر عدالت بھی ہو، اور جہاں پر خواہشات کا نام و نشان نظر نہ آتا ہو، جس وقت وہ شخص ان مراحل کو سامنے رکھ کر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو شریعت مطہرہ میں وہ رائے محض رائے نہیں ہوتی، دین کا حصہ بن جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کتاب کے مقابلے میں رائے نہیں، سنت کے مقابلے میں رائے نہیں، خلفائے راشدین کے مقابلے میں بھی رائے نہیں، اور صحابہ دوسرے جو ان کے مقابلے میں بھی رائے نہیں، وہاں انہیں تقدیم دی جائے گی. ثم اقیسو، اگر ایسے تمام مراحل سے گزرتے ہوئے بھی مسئلے کا حل نہ ملے گا تو پھر ہم قیاس کریں گے، اور اس کی شرطیں ہیں، اس کے مطابق لوگوں کو مسئلہ حل کر کے دکھا دیں گے. اس کی مثال آسان سی سمجھ لو، مہینوں اور گھنٹوں کی بحث ایک جملے میں بیان کرتا ہوں کہ کیسے قیاس سے ہزاروں مسائل بیان ہوتے ہیں. 11 کمرے ہیں، ان میں سے 11ویں میں بلب جل رہا ہے اور 10 میں اندھیرا ہے، اور تار بجلی کی برقی روکی ان سے گزر کے آ رہی ہے. اب ایک شخص جو الیکٹریشین تھا اس کو پتا تھا کہ یہ وہی بجلی ہے جو 10 سے گزر کے آ رہی ہے، صرف ہولڈر نہیں اور بلب نہیں لگا ہوا. اگر ہولڈر لگ جائے اور بلب لگ جائے تو جتنی روشنی 11ویں میں ہے اتنی ہی 10 کمروں میں بھی ہو سکتی ہے. وہ آگے بڑھا، اس نے ہولڈر لگایا، بلب لگا دیے، تو جس طرح اسی بجلی سے 11واں کمرہ روشن تھا ایسے ہی پہلے 10 بھی روشن ہو گئے. آیات قرآن نے حکم واضح کیے اور ان حکموں کی کچھ نہ کچھ علتیں ہیں. یہ مجتہد کو پتا ہے کہ کیوں حکم یہ لگایا گیا، سبب کیا تھا، اس کی علت کیا ہے. تو حکم تو تھا ایک موقع کا، چونکہ اگر ہر موقع پر آیت نازل ہوتی تو کروڑوں آیتیں ایک ہی مسئلے کے لیے ہوتی. آیت اتری ایک مسئلے میں، مگر وہ آیت گزر کے آ رہی ہے ہزاروں مسائل سے، کہ اس کی علت ان باتوں میں موجود ہے. یہ مجتہد کا کمال ہے، اللہ کے دی ہوئے نور سے ہولڈر لگا کے بلب لگاتا ہے، جیسے ایک مسئلہ حل تھا ہزاروں حل ہو جاتے ہیں. یہ اس کو پھر فقہ کہا جاتا، اس مجموعے کو، کہ جہاں جہاں وہ بلب لگا کے ہولڈر لگا کے بلب لگا لیں، اب اوروں کو کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس روشنی ہی روشنی، ان کا کام اس روشنی کو حاصل کرنا ہے. لیکن یہ اس کا کمال ہے جسے پتا تھا کہ یہاں بجلی ہے اور ہولڈر لگانے کا پتا تھا اور بلب لگانے کا پتا تھا. ہر ایک تو نہیں لگا سکتا، کوئی اناڑی لگائے گا، لگانے جائے گا تو لٹک جائے گا، اور جو اس کو پکڑے گا وہ بھی لٹک جائے گا. یہ غیر مقلدیت ہے، اس طرح لٹکتے جانا اور فکری طور پر مرتے جانا اور علمی طور پر اجڑ جانا. اور یہ تقلید ہے کہ لگانے والے نے لگایا ہے، قیامت تک روشنی پاتے رہیں گے. محتشم سامعین حضرات، اب یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک فیصلہ کن جواب تھا، جسے سن کے ابو جعفر منصور بھی بڑا مطمئن ہوا، امام باقر رحمت اللہ علیہ بھی مطمئن ہوئے. میں نے اس جواب کا پس منظر ڈھونڈا کہ امام صاحب کی اس جواب کے پیچھے طاقت کیا ہے. کیا کسی اور نے بھی ایسا جواب دیا صحابہ میں سے، تابعین میں سے؟ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے متعدد ایسی گواہیاں مل گئیں کہ جو کچھ میرے امام نے اپنے دور میں کہا تھا وہی بات صحابہ کرام نے اپنے دور میں کی ہے. چند گواہیاں اس کی دیکھ لو. المستدرک للحاکم جلد نمبر 1، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، صفحہ نمبر 334 پر. کان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اذا سئل عن شیء فکان فی کتاب اللہ قال به. سننا، توجہ سے سننا. اتنا کہہ دینا آسان ہے کہ ہم کسی بندے کی رائے کو نہیں مانتے، ہم کسی کو نہیں مانتے، مگر دین سمجھنا بڑا مشکل ہے.
مستدرک للحاکم حدیث کی مستند کتاب جس میں بخاری و مسلم کی شرائط یا ایک کی شرط کے مطابق اکثر حدیثیں موجود ہیں، اس سے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کے مفتی تھے، یعنی جن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ فتویٰ لیتے تھے، وہ ابن عباس، ان کا طریقہ فتویٰ دینے کا کیا تھا، وہ مسئلہ کیسے حل کرتے تھے؟ تو مستدرک میں لکھا ہے جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ان شے کسی شے کے بارے میں، فکانا فی کتاب اللہ قال بھی، اگر وہ شے قرآن میں ہوتی تو اس کا قول کر دیتے کہ جو تم نے پوچھا اس کا حکم قرآن مجید میں یہ ہے، بات ختم۔ فَإِن لَّمْ يَكُن فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور اگر قرآن مجید میں واضح نہ ہوتی، ویسے تو ہر چیز ہے نا قرآن میں، لیکن کہا اگر قرآن میں نہیں، یعنی واضح آیت نہیں ہے، تو پھر کیا کرتے؟ وَكَانَ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ شیء، قرآن میں تو نہیں مگر سنت میں اس کے بارے میں کوئی اگر حکم ہوتا تو قال بھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث پڑھ کے لوگوں کو مسئلہ بتا دیتے۔ دو آگے، پہلے قرآن اور پھر سنت۔ فَإِن لَّمْ يَكُن مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ شیء، اگر مسئلہ اتنا نیا ہو کہ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، اور وہ مسئلہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا تو پھر کیا کرتے؟ اب ایک ہے ایک آج کا نعرہ کہ قرآن و سنت کے بعد کچھ نہیں، تو ابن عباس کو بھی تو یہ بات آنی چاہیے تھی کہ جب قرآن میں نہ ملا سنت میں نہ ملا، پوچھنے والے کو کہتے اب تو بھی معذور ہے میں بھی معذور ہوں، آگے تو ہے کچھ نہیں، میں ایسا کیوں کروں؟ نہیں، ابن عباس بولتے کیا؟ اِن لَّمْ يَكُنْ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ شیء، اگر سنت میں بھی اس مسئلے کا حل نہ ہوتا، قال بما قال بھی ابو بکر و عمر، پھر کہتے میں حضرت ابو بکر صدیق کے فتوے دیکھتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے دیکھتا ہوں، جو انہوں نے کہا وہ بھی دین ہے نا ہمارا۔ ابن عباس ظاہر کر رہے اگر یہ محض اتنا ہوتا کہ کتاب و سنت کے بعد کچھ بھی نہیں ہر لحاظ سے، تو پھر آگے خاموش ہوتے، مگر ابن عباس بولے کیوں؟ نبی علیہ السلام نے بلایا، جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تھا تو ان سے پوچھا تھا فیصلے کیسے کرنے ہیں، تو انہوں نے دو مقام بیان کرنے کے بعد کتاب اور پھر سنت، پھر فرمایا اجتہد برائے، اگر سنت میں نہ ملا خود اجتہاد کر لوں گا۔ تو اس سے پتا چلا ہوا تھا ابن عباس کو کہ آگے بھی کچھ ہے، فرمانے لگے اگر قرآن میں نہ ہوا سنت میں نہ ہوا تو پھر میں ان حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے پڑھوں گا۔ اب دیکھنا جو ترتیب میرے امام نے بعد میں بیان کی، گھڑی نہیں، یہ تو ابن عباس سے چل کے آئی ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا چونکہ امام صاحب تابعی ہیں، ابن عباس صحابی ہیں، تو ان کا سٹیٹس اونچا ہے ایک درجہ، اس واسطے درمیان میں باقی صحابہ والی بات نہیں آئے گی۔ ابن عباس کہنے لگے ان لم یکن لابی بکر و عمر فی شیء قال برائہ، اگر ابو بکر و عمر ان صحابہ سے مجھے مسئلے کا حل نہیں ملتا تو پھر اپنی رائے سے مسئلہ بیان کرتا ہو۔ قال برائہ، لفظ رائے بولا، فرما لوگ پوچھتے ہیں دین کا مسئلہ، میں بتاتا ہوں اپنی رائے سے، جب قرآن میں نہ تھا سنت میں نہ تھا، جس وقت مجھے ان اپنے مفتیوں سے نہ ملا، یعنی ابن عباس کے مقتدا بھی تو ہے نا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا جب نہ ملا تو کیا؟ فرمایا قال برائہ، پھر رائے کے ساتھ مسئلہ بیان کیا۔ اگر رائے مطلقاً مذموم ہوتی، اگر رائے باعث نفرت ہوتی تو ابن عباس اپنی رائے کا تذکرہ نہ کرتے، اور فتویٰ پوچھنے والے بھی کہتے ابن عباس ہم نے خدا رسول کی بات پوچھی ہے تیری تو نہیں پوچھی، لیکن سارے مانتے ہیں کہ جس وقت مجتہد اور فقیہ عدالت کے ساتھ دین کا مسئلہ بیان کرتا ہے وہ شریعت مطہرہ کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا منشور، پیچھے اس کی جڑیں دیکھی تو کہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پالیسی بیان کرتے یوں ہی نظر آئے، اگر کوئی شخص میرے امام پر رائے کا الزام لگاتا ہے تو اسے پھر حضرت ابن عباس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ابن عباس تو خود رائے کا قول کر رہے اور یہ واضح کر رہے کہ کچھ باتیں ضرور آئیں گی ایسی
جو واضح قرآن میں بھی نہیں ہوں گی، واضح سنت میں بھی نہیں ہوں گی، واضح صحابہ کے پاس بھی نہیں ہوں گی، اور ان میں رائے سے کام ضرور لینا پڑے گا۔ اس کے بعد اعلام الموقعین کے اندر ایک خط کا ذکر ہے۔ شریح قاضی بڑے مشہور قاضی ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریح کو ایک خط لکھا کہ تم نے فیصلے کیسے کرنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے گائیڈنس بک بھیجی اپنے سب سے بڑے قاضی کی طرف کہ فیصلے کرتے وقت ترتیب کیا ہوگی، کیسے کرنے۔ کہنے لگے انک دے بمستبان لک من قضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ کرتے وقت سب سے پہلے ویسے کرنا ہے جیسے نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ میرے قاضی وہ یعنی چیف جسٹس تھے اس زمانے کے، یہ تم نے کرنا ہے نبی علیہ السلام نے جیسے کیا۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَعْلَمْ كُلَّ عَقْدِيَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے نبی علیہ السلام کے سارے فیصلے نہ آتے ہوں، مطلب نہ پا سکے ہو، کوئی فیصلہ کبھی ہوا تھا تمہیں وہ روایت نہیں ملی، نہیں تم تک پہنچا، پھر تم نے کیا کرنا ہے۔ فرمایا فق دے، حضرت عمر کے لفظ، اور اعلام الموقعین یہ منکرین بھی اس ابن قیم جوزیہ کو ماننے والے ہیں، جس کی کتاب سے میں یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 پر یہ بات 90 پر یہ بات موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فق دے بمستبان لک من ائمۃ المجتہدین، اگر نبی علیہ السلام کا فیصلہ تجھے نہ ملے تو پھر ائمہ مجتہدین کا فیصلہ تم نے لینا ہے۔ ائمہ مجتہدین، ان کے فیصلے کو تم نے سامنے رکھنا ہے، اور ائمہ مجتہدین جسے حضرت عمر کہیں وہ حضرت صدیق اکبر ہے، یعنی اس پائے کے جو لوگ ہیں۔ شریح تم نے پہلے نبی علیہ السلام کا فیصلہ، اب نبی علیہ السلام کے فیصلے میں کتاب بھی ہے سنت بھی ہے، اس کے بعد تم نے ائمہ مجتہدین کا فیصلہ جو ہے وہ لینا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمْ كُلَّ مَا قَضَتْ بِهِ ائمۃ المجتہدین، اور اگر سارے ائمہ مجتہدین، الائمہ مجتہدین جو سارے ہیں ان کے فیصلے بھی تمہیں معلوم نہ ہو، مسئلہ حل نہ ہو سکے وہاں سے، تو کیا کرنا ہے۔ فاجتہد رأیک، وہی لفظ رائے جو ہمارا موضوع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر جو عادل ہیں، امیر المومنین ہیں، اپنے قاضی کو اس بات کا پابند کر رہے ہیں کہ جس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان جو تمہارے مجتہد ائمہ ہیں ان کا مسئلہ ان سے تمہیں نہ مل سکے، فاجتہد رأیک، پھر اپنی رائے سے تم نے اجتہاد کرنا ہے۔ رائے سے عدالت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور مسئلہ کس سے ہے؟ رائے سے۔ تو پتا چلا دین میں اگر حضرت عمر رائے کو جائز قرار دے رہے ہیں تو کون ناجائز قرار دے گا؟ مگر رائے محمود ہو، رائے مذموم نہ ہو، رائے خواہش پر نہ ہو، رائے دنیا کے لالچ کی نہ ہو، رائے پاک اور معطر اور منور ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے قاضی پھر تم نے رائے سے مشورہ کرنا ہے اور رائے سے مسئلہ بتانا ہے، اور پھر فرمایا ساتھ یہ بھی ضروری ہے وَاسْتَشِرْ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ، توجہ کرنا، فرمایا رائے کے ساتھ ساتھ تم نے مشورہ بھی کرنا ہے۔ قاضی سے کہا کس سے؟ فرمایا زمانے کے عالموں سے بھی کرنا ہے، صوفیوں سے بھی کرنا ہے۔ فاستشر اہل العلم والصلاح، اہل علم اور اہل صلاح کے ساتھ پھر تم نے مشورہ کرنا ہے۔ مطلقاً کہہ دینا کتاب و سنت کے بعد کچھ نہیں، تو یہ سارے حضرات کہاں ہیں جنہوں نے واضح کیا کہ یہ مقام آئے گا جہاں واضح کتاب کی آیت بھی نہیں ہوگی، سنت کی حدیث بھی نہیں ہوگی، اور قاضی کو مسئلہ بیان کرنا پڑے گا، مفتی خاموش نہیں بیٹھے گا، اسے بیان کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو پھر فرمایا اپنی رائے بھی ساتھ رکھو، کسی مجتہد کی تقلید بھی کرتے رہو، چونکہ واستشر اہل العلم والصلاح، اہل علم اور صلاح دونوں قوتیں جو ہیں اللہ کا فضل ہے۔ صوفی بھی ہمارے پاس ہے، عالم بھی ہمارے پاس ہے، یعنی عالم سے مراد ہے فقیہ، فقیہ کے پاس جانا ہے، صوفی کے پاس جانا ہے، اہل علم اور اہل صلاح سے جا کے تم نے مشورہ بھی کرنا ہے۔ اور یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے یہ جتنے رائے سے بیان کر رہے ہیں اگر ان کے بیان کیے ہوئے کو کسی نے ماننا نہیں تھا تو پھر تو بے فائدہ بات تھی۔ مطلب کیا تھا؟ یہ رائے سے بیان کریں گے، امت مانے گی، تقلید کرتی چلی جائے گی۔ محتشم سامعین حضرات،
یہ دیکھو جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پالیسی، اس کا پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی اثر موجود ہے، یعنی وہاں سے یہ چل کے آئی. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ امام صاحب کی پالیسی انہوں نے اختیار کی، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی پالیسی تھی خلفائے راشدین کی، ابن عباس کی، وہ پالیسی ہی ہمارے امام صاحب نے پسند فرمائی ہے. ایسے ہی اعلام الموقعین کے اندر یہ بات بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا عبداللہ بن مسعود اس کو محض ایک چھوٹا سا انسان نہ سمجھو، یہ علم سے بھرا ہوا گھر ہے. کنیف مولع علما، فرمایا یہ تو پورا گھر ہے علم کا، علم سے بھرا ہوا ہے. وہ عبداللہ بن عباس، ان کی رائے کیا ہے؟ مسئلہ حل کرنا ہو تو طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا صرف کتاب و سنت، یا کتاب و سنت کے بعد بھی کچھ ہے؟ اور جو بعد ہے وہ حقیقت میں کتاب و سنت کا ہی ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ کتاب و سنت، کتاب و سنت، مطلب ہمارا یہ ہے کہ کتاب و سنت سے ہی سب کچھ نکلا ہے، جیسے امام شافعی نے نکال کے دکھایا تھا. تو کتاب و سنت کا یوں نام لے کر یوں ماننا جیسے امام اعظم امام شافعی مان رہے ہیں تو پھر تو نعرہ ٹھیک ہے، اور اگر بعد والے درجات کا کوئی انکار کر رہا ہے تو پھر یہ نعرہ غلط ہے. اس واسطے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر قرآن و سنت کا لمبردار کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس مسئلہ آ گیا. ان کا طریقہ کیا تھا فیصلے میں؟ راوی کہتے ہیں ان جاءہ امر لیس فی کتاب اللہ، اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا جو کتاب اللہ میں نہیں تو کیا کرتے؟ ولا قضا بہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام نے بھی فیصلہ نہیں کیا، نہ وہ مسئلہ قرآن میں ہے نہ ہی سنت میں ہے. فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر مسئلہ آ جائے کسی مفتی کے پاس قیامت تک، کسی قاضی کے پاس، اگر اس کے بارے میں کتاب کا حکم موجود نہ ہو، سنت کا حکم موجود نہ ہو، تو کیا کرے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے زمانے کے پرہیزگاروں کی جو رائے ہو وہ بتا دی جائے. یہ رائے اس کے ہم علمبردار ہیں. فرمایا فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، جو علماء حق مجتہد، جو صوفی عالم بھی ہیں ولی بھی ہیں، فرمایا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کا فیصلہ اب مفتی کو کرنا چاہیے. قرآن سے نہ ملا، سنت سے نہ ملا تو صالحین میں صحابہ بھی ہیں، بعد والے بھی ہیں، تو سارے کے سارے یہ شامل ہو گئے. اور یہ کہنے لگے فَإِن جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ. پر اگر مسئلہ ایسا آ گیا نہ کتاب میں تھا نہ سنت میں تھا اور نہ ہی کسی امام نے، وہ جو صالحین ہے صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین، ان میں سے بھی وہ مسئلہ کسی نے بیان نہیں کیا تھا، تو اب کیسے گزارا ہوگا؟ فرمایا اگر صلاحیت ہو تو اپنی رائے سے مسئلہ بیان کر دیا جائے. کون کہہ رہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. موضوع کا لفظ رائے ہم نے بیان کرنا ہے کہ یہ رائے محمود ہو، شیطانی رائے نہ ہو. تو اس کا پرچار صحابہ نے کیا. وہ دین کے غدار تو نہیں ہے معاذ اللہ، اور دین کے شارع ہیں، دین کے علمبردار ہیں. ابن عباس بولتے ہیں، حضرت عمر بولتے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم بول رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں. اور خدا کی قسم جو پالیسی میرے امام نے دی تھی المیزان الکبریٰ میں، تاریخ بغداد میں اور دیگر مقامات پر جس کا ذکر ہے، ہم نے دیکھا امام صاحب نے وہ گھڑی نہیں تھی، وہ صحابہ سے پڑی ہوئی تھی. یہ ہے رائے. آج جس کو لوگ اندر بیٹھ کے کھاتے ہیں، باہر بیٹھ کے غراتے ہیں کہ وہ دیکھو رائے والے ہیں، یہ قیاس والے ہیں، ہم کتاب و سنت والے ہیں. تو میں سینہ تان کے کہہ رہا ہوں ہم کتاب و سنت والے ہیں، اس واسطے کہ کتاب و سنت کا جو مزاج صحابہ نے سمجھا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے وہ مزاج ہمیں عطا فرمایا ہے. اب دیکھنا یہ گنجائش رائے کی، اور رائے کی گنجائش بنے گی تو تقلید کی ضرور بن جائے گی، چونکہ جب رائے کو حتمی شکل دے دی گئی خاص شرائط کے اندر، ہر رائے کی نہیں میں بات کرتا. آج ایسا بھی ایک پورا طبقہ ہے
وہ میڈیا میڈ لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر اوٹ پٹانگ اور بونگی رائے پیش کرنے والے قرآن و سنت کے مقابلے میں کچھ ڈاکٹر نالائق کی شکل میں اور کچھ ایک آمدی کی شکل میں اس طرح کے لوگ نہنجار. میں نے اس کے منہ پہ کہا تھا ٹی وی کے پروگرام میں، ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کی سیاد، وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. لہذا وہ آزادی افکار اس کے تو ہم قائل نہیں، ہم اس کے جڑیں کاٹنے والے ہیں. جو ابلیسی رائے ہے، شیطانی رائے ہے، وہ کون سی ہوتی ہے؟ جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی پیش کرے. اس ابلیس نے یہ نہ دیکھا کہ رب حکم دے رہا ہے مان جاؤں، قیاس پیش کرنے لگا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے تو نے مٹی سے بنایا، سجدہ میں کیوں کروں؟ افضل غیر افضل کو سجدہ نہیں کرتا، آگ افضل ہے، مٹی ادنا ہے، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے. تو یہ قیاس، یہ بھی تو ایک رائے تھی. اس کے ہم مخالف ہیں، اس رائے کی جڑیں کاٹنے والے ہیں، اور ہم اس رائے کے لمبردار ہیں جو رائے نبی علیہ السلام نے خود اپنی امت کو عطا فرمائی ہے. اب دیکھنا رائے اور پھر اس رائے پر دین میں عمل کرنا، اس کی کتنی خوبصورت تشریحات صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس موجود ہے. ایک دن شرح معانی الاثار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 238 پر مسئلہ بیان ہو رہا تھا کہ اگر کوئی شخص وطروں کے بعد 2 نفل پڑھ لے تو کچھ لوگ کہنے لگے وطر باطل ہو جاتے ہیں. وطر 3 پڑھے تھے، اگر کوئی 2 نفل بعد میں پڑھ لے تو وطر باطل ہو جاتے ہیں. باقاعدہ اس پر حدیث سے لوگوں نے استدلال بھی کیا کہ وطروں کے بعد وطر تب رہیں گے کہ بعد جفت نہ ہو. یہ موقف تھا ان کا اصل. وطر تب رہیں گے کہ بعد میں جفت نہ ہو. 3 پڑھے تو 2 جب بعد میں پڑھو گے تو وطر نہیں رہیں گے. قربان جاؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے جب یہ مسئلہ بیان کیا، وہ ابو ہریرہ کہ جو حدیث میں 1 انچ بھی کسی کو آگے پیچھے نہیں جانے دیتے، جب آپ کے سامنے مسئلہ آیا تو امام ابو ہریرہ نے بھی ایک رائے پیش کر دی. حالانکہ ہمیشہ رائے سے دور رہے، حدیث ہی کی طرف متوجہ رہے، مگر رائے ایک پاور تو ہے نا. بالآخر رائے سینے میں سے جوش مار گئی، پیش کرنے والا حدیث پیش کر رہا تھا. امام ابو ہریرہ کہنے لگے سن میری بات، کیسی تو باتیں کرتا ہے، کوئی عقل بھی سیکھ، حدیث سمجھنے کا کوئی سلیقہ بھی ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مثال بیان کر دی، کمال کر دیا. فرمایا لو جئتو بثلاثۃ ابئر فانختها ثم جئتو ببعیرین فانختها لیس کئن یکون ذلک وطرا. میرے بھائی یہ تو بتا کہ میں 3 اونٹ لے آؤں اور وہ 3 بٹھاؤں، ان کو بٹھانے کے بعد 2 اور لے آؤں اور وہ بھی ساتھ بٹھاؤں، تو یہ مجموعی تعداد بتا وطر ہے یا جفت ہے؟ 3 اونٹ میں پہلے بٹھاؤں اور 2 میں اور لا کے بٹھاؤں، 3 پہلے تھے 2 اور تھے، تو بتا اب سارے جفت ہیں یا وطر ہیں؟ تو کہنے لگا وطر ہیں. تو پھر فرمایا 3 پہلے پڑھے 2 نفل بعد میں پڑھے، تو یہ کیسے وطر غائب ہو جائیں گے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ان کا نام مجتہد صحابہ میں نہیں، پھر بھی یعنی رائے ایک پاور تو ہے، اور آپ نے اس کو سمجھایا. حدیث سمجھ نہیں ہے تو سمجھو مجھ سے. فرمانے لگے یہ صورتحال ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حالانکہ میں ان کا ایک ویو پیش کروں کہ رائے تھوڑی سی بھی اگر کمزور سمجھتے تھے تو برس پڑتے تھے. ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کر دی، تودعوا مما مست النار. اب دونوں طرف صحابہ ہیں، مجھے معذور سمجھنا. تودعوا مما مست النار. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چیز آگ پہ پکی ہوئی ہو اگر وہ کھاؤ گے وضو ٹوٹ جائے گا. تودعوا مما مست النار. اب اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ حدیث سمجھنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں کہ ترجمہ آ جائے تو حدیث آ جائے.
بغل میں بخاری کی اردو کی جلدیں لیے ہوئے پھر سمجھے کہ ہمیں حدیث آ جائے. نہیں، حدیث کا آنا کچھ اور مقام رکھتا ہے. توضؤ مما مست النار، یہ ایک صحابی حدیث پیش کر رہے ہیں. وضو کرو سے، اگر تم نے آگ پر پکی ہوئی چیز کھائی، مما مست النار، جس کو آگ نے چھوا ہے، اگر وہ تم نے کھائی تو وضو ٹوٹ جائے گا، نیا وضو کرنا پڑے گا نماز پڑھنے کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ حدیث پیش کی، اب آگے کون سننے والے ہیں؟ وہ کوئی عام نہیں، وہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام کے کزن ہیں. حدیث کا ادب بھی ان کو بڑا ہے، مگر حدیث میں گہرائی میں جاتے ہیں کہ لفظوں تک نہیں، معنی تک پہنچتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ حدیث سنی تو اب ان کا کیا دیکھنا، کیسے ورط حیرت میں ڈال دیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، یا ابا ہریرہ فإنا ندهن بالدهن وقد سخن بالنار ونتوضأ بالماء وقد سخن بالنار. ابو ہریرہ مجھے ایک مسئلہ تو بتاؤ، ہم کئی مرتبہ وضو کر کے تو تیل لگاتے ہیں، اور اس زمانے کا تیل وہ چربی کا ہوتا تھا نا، جمع ہوا ہوتا تھا تو گرم کر کے لگایا جاتا تھا. ابو ہریرہ اگر وضو کر کے گرم تیل بدن پہ لگائیں تو پھر وضو کا کیا بنے گا؟ اور پھر ابو ہریرہ اگر موسم سردی کا ہو تو وضو جس سے کریں وہی گرم ہو تو پھر وضو کا کیا بنے گا؟ ٹھنڈا پانی نہیں، گرم پانی سے. اس وقت بھی تو گرم پانی ہوتا تھا، اگرچہ تھوڑا لیول تھا، تھوڑا اسباب تھے، گرم کر کے وضو کرتے تھے. تو عبداللہ بن عباس نے کہا حدیث بیان کرتے وقت کوئی سوچا بھی کرو کہ کیا بیان کر رہے ہو. اگر گرم چیز سے جو وضو ہو چکا ہو وہ ٹوٹ جاتا ہے تو گرم چیز سے پھر ہونے ہی نہیں چاہیے. تو پانی جب گرم ہو، پانی گرم اگر منہ کو لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے تو پھر اس گرم پانی سے پھر سرے سے ہونا تو بالکل نہیں چاہیے. ابو ہریرہ بتاؤ، اگر گرم پانی سے وضو کریں گے تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب پھنسا لیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. دونوں سے اب بھی ہیں، مگر ایک ہیں حبر الامت، ترجمان ملت، جن کو گھٹی میرے نبی علیہ السلام نے دی، اور دوسرے وہ ہیں جن کو حافظے کی گٹھڑی پکڑا دی. فرق تو ہے نا دونوں میں. ایک امیر المومنین فی الحدیث ہیں، حدیثیں ہزاروں سینے میں ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو حدیث کے سمندر میں غوطے بھی لگاتے ہیں. اب اس پر باقاعدہ حدیث اس شرح معانی الآثار میں درجنوں پیش کی کہ فلاں موقع پر نبی علیہ السلام نے پکا ہوا گوشت کھایا، اس کے بعد وضو نہیں کیا، کلی کی نماز پڑھ. یہ باقاعدہ حدیث میں موجود ہے. یہ پاور ہے ابن عباس کی اس قیاس کے نیچے. لیکن جو سٹینڈ لیا تو قیاس سے لیا، رائے سے لیا، سوال کر کے. ابو ہریرہ مجھے اس کا جواب دو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب نہ دے سکے. اس دن ایک جملہ بولا تھا، بعد میں خود ہی اپنا کردار اس کے خلاف جا نکلا جب پوری طرح دین اندر یعنی اس کی تشریعات راسخ ہو گئی. کہنے لگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یبن اخی، بھتیجے، یبن اخی، ذرا ٹھنڈا کیا ابن عباس کو. یبن اخی، بھتیجے، اذا سمعت الحدیث من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تضرب له الامثال. جب نبی علیہ السلام کی حدیث سن لو تو پھر مثالیں نہ دیا کرو. میں نے حدیث بیان کر دی، بس میں نے بیان کر دی، تم آگے مجھے پکڑ بیٹھے ہو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا چونکہ مجتہد نہیں تھے. یعنی صحابہ کے لحاظ سے اگرچہ بعد والوں سے کروڑ درجہ اونچا مقام ان کا ہے، لیکن آخر سامنے ابن عباس بیٹھے ہیں نا، کوئی ایرا گہرا تو نہیں بیٹھا کہ جواب دے کے کہیں اور نکل جائیں. بس مطلب یہی ہے جو میں نے کہہ دیا ہے. تو جب میں حدیث بیان کر دوں تو پھر کوئی مثالیں سامنے نہ بیان کیا کرو. مطلب یہ تھا کہ تم رائے پیش کر رہے ہو، میں حدیث پیش کر رہا ہوں. وہ سیدنا ابو ہریرہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کو تو یہ کہہ رہے تھے میں حدیث پیش کر رہا ہوں، تم رائے پیش کر رہے ہو. جب یہ بھی اس درجے پر پہنچ گئے
تو وطروں کے بعد نفل پڑھنے والے نے جب حدیث پیش کی فرمایا میں تو سے پوچھتا ہوں 3 اونٹ بیٹھے ہوں اور 2 اور ساتھ بٹھائے جائیں تو پھر وطر رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ تو اس نے کہا رہتے ہیں. تو فرمایا پھر حدیث سمجھنے کے لیے مجھ سے آپریشن کرواؤ. حدیث تب سمجھ آئے گی جب ابو ہریرہ کی رائے بھی ساتھ ہوگی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک ایک ذخیرہ حدیث ہے، ہمارے پاس گواہیاں ہیں اور مہینوں کا بحث اور یہ موضوع ہے. ہم صرف ایک رمضان کی برکت کی وجہ سے بیج بو رہے ہیں کہ برکت والے وقت میں تھوڑے بیج کا بھی جو پیداوار ہے زیادہ ہو جاتی ہے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے یہ ثابت کروانا ہے کہ انہوں نے ان سے ہم درخواست کریں گے کہ اسی رائے کے لحاظ سے ایک مسئلہ ذرا بتاؤ خود، تاکہ پتا چلے کہ کس انداز میں تمہارے پاس جو ہزارہا حدیثیں ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے بھی پھر تم نے ایک رائے کی حیثیت سے دین کو واضح کیا تو کیسے کیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عقیل بن ابی طالب کے غلام ابو مرہ نے پوچھا. یہ بھی تحوی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 238 پر حدیث شریف موجود ہے. انہو سأل ابا ہریرہ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوترو. حضرت عقیل بن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، ان کے غلام ابو مرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوترو، بتاؤ ہمارے نبی علیہ السلام وطر کیسے پڑھتے تھے، مجھے طریقہ بتاؤ. اب جواب سنو. فقال ان شئت اخبرتک کیف اصنع انا، تمہیں یہ نہ میں بتاؤں کہ میں کیسے وطر پڑھتا ہوں. یہ جرأت کیسے ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ پوچھنے والا پوچھے یہ بتاؤ ہمارے نبی علیہ السلام وطر کیسے پڑھتے ہیں. وہ کہتے نہیں اگر تم چاہو تو میں یہ نہ بتاؤں میں کیسے پڑھتا ہوں، میں کیسے وطر پڑھتا ہوں. ان شئت اخبرتک کیف اصنع انا، اگر تم چاہو تو میں بتاؤں میں کیسے پڑھتا ہوں. کون ہو سکتا ہے؟ پوچھا جائے نبی علیہ السلام کا مسئلہ، وہ کہ میں اپنا بتاتا ہوں. نبی علیہ السلام کی جگہ پہ اپنے آپ کو کون رکھ سکتا ہے؟ اتنا ادب کرنے والے حدیث کا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سائل کو کہتے ہیں تجھے میں نہ بتاؤں کہ میں وطر کیسے پڑھنا چاہتا ہوں. اس جواب کا مطلب کیا تھا کہ محض حدیث دیکھو گے تو منزل تک نہیں پہنچ سکو گے، کہیں کچھ مل جائے گا، کہیں کچھ مل جائے گا، کہیں کچھ مل جائے گا. اس کے اسباب ہیں، کسی نے دور سے دیکھا، کسی نے نزدیک سے دیکھا، کسی نے پہلا عمل دیکھا، کسی نے پچھلا عمل دیکھا. اگر چاہتے ہو کہ تمہیں حتمی اتھینٹک اور پکی بات ملے تو سرکار کی سنت دیکھنی ہو تو ابو ہریرہ کی سنت کو دیکھ لیا کرو، ورنہ کون ہوتا ہے ان سے پوچھا جائے کہ سرکار کی بات کرو، وہ کہ میں اپنی کرتا ہوں. صحابی بھی ہوں، مخلص بھی ہوں، محب بھی ہوں، سنت کے نمبردار بھی ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے شارع بھی ہوں، اور پھر پوچھا جائے کہ محبوب علیہ السلام کے فطر کیسے ہیں، وہ کہ نہیں میں اپنے بتاتا ہوں. تو انہوں نے کہا قیامت تک کے لیے دین اگر سیکھنا ہے تو یہ اس طرح نہیں آئے گا کہ لفظ پڑھو بخاری کے تو اسی وقت منزل تک پہنچ جاؤ. کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح کر رہے تھے میرے طالب علم تو آج آیا ہے، ہماری زندگی گزر گئی ہے، ہم نے ایک ایک حدیث سامنے رکھ کے پھر جا کے فیصلہ کیا ہے. اگر وہ ساری بتاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، اور تو پوچھ رہا ہے مختصر بات، تو پھر جو نبی علیہ السلام کے طریقے کا آئینہ ہے میں تجھے وہ دکھا دیتا ہوں تاکہ تجھے میرے طریقے میں وہ طریقہ نظر آ جائے جو نبی علیہ السلام کا کامل اور سچا طریقہ ہے. لہذا 1 منٹ رک کے ان لوگوں کے اس جھوٹے پراپوگنڈا کا تعاقب کیجئے جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو نبی علیہ السلام سے ہٹا کے اپنے پیچھے لگا لیا. کہتے ہیں حنفی
نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے امام کے پیچھے چلتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ایک عام بندے کے پیچھے، امتی کے پیچھے چل پڑے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں حضرت ابو ہریرہ نے ان کو اپنے پیچھے کیوں چلایا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہا گیا کہ طریقہ نبوی بیان کرو، وہ کہتے ہیں یہ میرا طریقہ ہے، یہ اپناؤ. تو وہ شرع کے خلاف تو نہیں ہے، وہ نبی علیہ السلام کے دربار میں لوگوں کو لانے والے ہیں، ہٹانے والے نہیں ہیں. انہوں نے اپنے طریقے کی طرف متوجہ کر کے یہ واضح کیا کہ نبی علیہ السلام کے دربار کی طرف جانا ہی مقصد ہے، مگر درمیان میں کوئی ابو ہریرہ بھی ہونا چاہیے، تب جا کے پہنچو گے، ورنہ بھٹک جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. ایسے ہی بلا شبہ آج کا سنی حنفی یہ دربار رسالت میں جا رہا ہے، مگر وہاں اتنے قریب ہوتے ہوئے اگر حضرت ابو ہریرہ کی ضرورت پڑ گئی ہے تو صدیوں کے گزر جانے کے بعد ابو حنیفہ کی ضرورت ضرور پڑ جائے گی. کتنے غلط پراپیگنڈے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں زہر کاشت کیا جا رہا ہے، اور بظاہر کتنا یہ فریفتہ کرنے والا نعرہ ہے کہ دیکھو یہ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے امام کی بات مان دے، امام کے پیچھے چل پڑے، امام کے پیچھے چل پڑے. ایک امام والے ہیں، ہم کہتے ہیں مدنی ہیں، یہ کوفے والے ہیں. تو میں بتاتا ہوں نہیں، کوفے والے ہی مدینے والے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری کائنات پر فقہ کی سوغات کھلا کے لوگوں کو وہ ٹیسٹ دیا ہے جو صفہ والوں کو نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے نے کتنی مشکلیں حل کر دی. پوچھا گیا وطر کا طریقہ سرکار کا بیان کرو، تو فرمانے لگے میں اپنا بیان کرتا ہوں، یہ سمجھنا تمہارے لیے آسان ہے. وقت وقت کی بات ہوتی ہے، مخاطب کا بھی دھیان ہوتا ہے، لحاظ ہوتا ہے. فرمایا وہ ایک حدیث بیان کروں گا تو ساری بیان کرنی پڑے گی، موافق بھی مخالف بھی، پھر جا کے حق نکلے گا. تو ٹائم تھوڑا ہے، میں تمہیں جلد ہی منزل پہ پہنچا دیتا ہوں. اس واسطے قرآن و سنت، اب حدیث میں ہزاروں حدیث ہیں، کوئی متروک ہے، کوئی مرجو ہے، کوئی پہلے کی ہے، کوئی بعد کی ہے، کوئی لوگوں کے لیے ہے، کوئی نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. اس میں جا کر اپنے مقصد کو ڈھونڈنا یہ بڑا مشکل ہے. اور فقہ پکی پکائی روٹی ہے، فوراً جاؤ فوراً پاؤ اور منزل پہ پہنچ جاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر طریقہ کیا بیان کیا؟ کہنے لگے اذا صلیت العشاء، جب میں فرض پڑھ لیتا ہوں نا عشاء کے، تو عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے اب طریقہ بیان کرتے ہیں اپنا، اور اللہ کا شکر ہے ہمیں بھی رب نے وہی طریقہ عطا فرمایا. نوافل کے علاوہ جب نماز بیان کرنے لگے فرمانے لگے اذا صلیت العشاء، اذا صلیت العشاء صلیت بعدها 5 رکعات. جب میں عشاء پڑھ لیتا ہوں تو عشاء کے بعد نوافل کے سوا 5 رکعتیں پڑھتا ہوں. وہ کیا ہیں؟ یعنی 2 سنتیں 3 وتر. ثم انام، پھر میں سو جاتا ہوں. فإن قمت من الليل، اگر مجھے رات کو جاگ آ جائے تو صلیت مسنا مسنا، پھر 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں. یعنی وہ تہجد کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں. وإن اصبحت على وتر، اور اگر جاگ نہ آئے، فجر طلوع ہو جائے تو پھر بھی نماز قضا تو نہیں ہوتی، وتر تو میں پڑھ چکا. یہ اپنا طریقہ بیان کر دیا اور 3 وتروں کا انداز بھی بیان کر دیا. تو یہ ایک دین، اگر کوئی نفل پڑھتا تھا 2 اسے مارتے بھی تھے. اور اس لیے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت نہیں پڑھے تو میں نہیں پڑھنے دوں گا، حالانکہ اللہ کی بندگی ہے. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روکتے تھے. تو عبداللہ کہنے لگے لوگوں میں بتاؤں میرا دین کیا ہے؟ یہ لفظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اکرہو ما کرہ عمر، جو چیز عمر ناپسند کریں وہ میں بھی ناپسند کرتا ہوں، جو عمر پسند کریں وہ میں پسند کرتا ہوں، جو عمر ناپسند کرے وہ میں ناپسند کرتا ہوں. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شارع تو نہیں، نہ رب ہے نہ رسول ہے، وہ بات کی ہستی ہے، مگر پھر بھی ماننے والوں کے اندر ایسا جذبہ آ جاتا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ جن سے ہم نے دین سیکھا، جن سے ہم نے دین لیا،
جو ان کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہے، اور جو ان کی ناپسند ہے وہ ہماری ناپسند ہے. ان پہ الزام نہیں دیا جا سکتا کہ تم رسول کو چھوڑ کے غیر رسول کے پیچھے لگ گئے ہو. نہیں نہیں، ایسے مستند مقامات جو ہوتے ہیں ان کی رضا کے اندر سے ہی رضا رسالت اور رضا الوہیت میسر آ جاتی ہے. محتشم سامعین حضرات، اب اس سلسلہ میں یہ بات بڑی اہم اور لازمی ہے. اعلام الموقعین کے اندر ابن قیم نے فیصلہ کر دیا رائے کے بارے میں، چونکہ ٹائم بہت شارٹ ہو رہا ہے. کہنے لگے رائے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے رائے محمود اور ایک ہوتی ہے رائے مذموم. وہ جو شیطان نے پیش کی تھی وہ مذموم تھی، مذمت تھی، بری تھی. اور ایک رائے محمود ہے جس کی میں نے قرآن مجید سے لے کر اب تک دلیلیں پیش کی ہیں. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ میں اس رائے محمود کا ذکر ہے. اللہ فرماتا ایک حکم تمہیں مل جائے تو اس سے دوسرا سیکھ لیا کرو، خود اخذ کر لیا کرو اگر صلاحیت ہو. اور یہ اگر کی صلاحیت کی بات بھی اس لیے میں کر رہا ہوں، آج یہ بھی ایک مرض ہے ہر ایرا غیرہ مجتہد بننے کے چکر میں بھی ہے کہ جو میں کہہ دوں اس کو مان لیا جائے. مجتہد کی جو شرائط ہیں ان کے مطابق جو شخص پورا اترے گا اس کی رائے کا احترام ہوگا، اور اس رائے کی وجہ سے پھر آگے دین کے مسائل حل ہوں گے، ورنہ وہ رائے بگاڑ کا سبب بن جائے گی اور اس سے دین کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس سلسلہ میں حتمی فیصلہ ابن قیم کا تمہارے سامنے پیش کرتا ہوا اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں. کہنے لگے والمقصود ان السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف للکتاب والسنہ، کہ جہاں بھی تمہیں کوئی قول ملے کسی تابعی کا، تبع تابعی کا، کسی کا کہ رائے درست نہیں، رائے کو دیوار پر مارو، رائے اچھی نہیں، ابن قیم کہتا ہے سوچ لو یہ اس رائے کی بات ہوتی ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، اور جو کتاب و سنت کے خلاف رائے نہ ہو وہ دیوار پر مارنے والی نہیں ہوتی، وہ دل میں رکھنے والی ہوتی ہے. لہذا ہم اس رائے کے حامی ہیں اور شرائط لکھی ہیں ہماری کتابوں کے اندر کہ ایسی رائے جو ہے اس رائے کو سامنے رکھنا ہے اور اس رائے کو پیش کرنا ہے، اور اس کے بغیر گزارا کسی کا نہیں. ابھی میں گواہیاں پیش کرتا ہوں کہ جو دن رات سر پہ ہاتھ رکھ کے ویوالہ کر رہے ہیں کہ رائے نہیں، قیاس نہیں، فقہ نہیں، خدا کی قسم ان کے فتاوا میں دیکھو گے تو ہر طرف سے امام صاحب کی رائے سر نکالتی نظر آئے گی. رائے کے بغیر جو اچھی رائے ہے گزارا کسی کا نہیں. یہ اللہ کی دی ہوئی سعادت ہے. ہم جس چیز کو مانتے ہیں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور جس پہ عمل کرتے ہیں اس کو واضح بھی کرتے ہیں، اور کچھ اندر بیٹھ کے کھا جاتے ہیں اور باہر آ کے اسی کے بارے میں چور ہونے کا معاذ اللہ پراپوگنڈا کرتے ہیں. اب دیکھ لیجئے اسی موضوع کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں تمہارے سامنے ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں. فتاوا کا نام ہے فتاوا نظیریہ. فتاوا نظیریہ، اس میں ایک مسئلہ، اس ساری گفتگو کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. یہ ہے وہ فتاوا نظیریہ جلد نمبر 2. یہ ان لوگوں کا ہے کہ جو کتاب و سنت کے دعوے دار ہیں کہ صرف کتاب و سنت اور کچھ نہیں، کتاب و سنت، اور پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ یہ رائے والے ہیں، اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ہم کتاب و سنت والے ہیں. اور ان کے کسی عام بندے کا نہیں، ان کا سب سے بڑا ستون جس کا لقب یہ لکھا ہے شیخ الکل فی الکل، شیخ الکل فی الکل، حضرت مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی. یہ ان کے بے نظیر مصدقہ فتاوا جو تصدیق بھی کی ہے، لکھے گئے ہیں. یہ فتاوا نظیریہ ہے. اس کی جلد نمبر 2 میں ایک مسئلہ، اور میرا تو یہ دعویٰ ہے نا کہ میں 50% ان کے فتاوا سے وہ مسئلے دکھا سکتا ہوں جو تیار میرے امام نے کیے ہیں، کھا کے گزارا ان لوگوں نے کیا ہے. یعنی یہ باتیں آسان ہیں کہ کتاب و سنت، لیکن جب پوچھنے کوئی مسئلہ آ جائے کہ کتاب و سنت سے جواب دو، پھر کہتے ابو حنیفہ، پھر امام صاحب کا نام، امام صاحب کے شاگردوں کا نام، پھر قاضی خان کا نام، پھر ہدایت کا نام، پھر عالمگیری کا نام. یہ پھر ان کے سوا گزارا نہیں ہوتا. حوصلہ پڑے تو پھر کہو نا بخاری میں یہ لکھا ہے اور قرآن میں یہ آیا ہے. پھر امام صاحب کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تو جن کے بغیر گزارا نہ ہو ان کو لیڈر بھی ضرور ماننا چاہیے.
صفحہ نمبر 210. مسئلہ بڑا حساس ہے. کیا مسئلہ ہے؟ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین بیچ اس مسئلے کے کہ پڑھائی قرآن شریف یا حدیث شریف یا فقہ یا نکاح یا کسی اور نیک کام کی جو کہ عبادات میں داخل ہیں، جیسے امامت، مؤذنی، واعظ، نصیحت، یا شروع کرائی قرآن شریف کی، یا سپارہ، یا رکوع، یا سورت، یا کسی اور دین کی کتاب جیسے تفسیر یا حدیث یا فقہ یا نماز کی، آیا ان کی اجرت مقرر کر کے یا بے مقرر کے لینے دینے کا حکم قرآن و سنت میں ہے؟ شریعت کے اس مسئلے کی روشنی، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت کر دیجئے. مسئلہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہے نا؟ یعنی یہ پوچھا گیا کہ ایک بندہ قرآن پڑھاتا ہے کسی مدرسہ میں تو کیا تنخواہ لے سکتا ہے؟ کہیں خطابت کرتا ہے تو کیا تنخواہ لے سکتا ہے؟ کہیں درس دیتا ہے تو کیا تنخواہ لے سکتا ہے؟ یہ مسئلہ پوچھا شیخ الکل سے اور کہا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت کر دو تاکہ مسئلہ ہے ہمارا حل ہو جائے. اور مسئلہ معمولی تو نہیں، مسئلہ تو ہر شخص کے ساتھ پیش ہے. ہر شخص کے ساتھ جو بھی اس فیلڈ میں ہے یا فیلڈ میں نہیں، کوئی دینے میں ہے کوئی لینے میں ہے. بڑا ضروری مسئلہ تھا. اب جس وقت پوچھا گیا تو الجواب دیکھنا، آپ کو انتظار ہوگا کہ شاید آیت پڑھیں گے، آپ کو انتظار ہوگا کہ شاید بخاری کی حدیث پڑھیں گے. الجواب کیا ہے؟ لینا اجرت کا اوپر عبادات کے مثل و اذان و اقامت و تعلیم قرآن کے جائز نہیں نزد امام اعظم کے، نزدیک امام اعظم کے. یہ جن کو ویسے تو کہتے ہیں 17 حدیثیں بھی نہیں آتی، اب مسئلہ پوچھا گیا بتاؤ قرآن و سنت سے، تو کہتے ہیں امام اعظم نے یہ کہا. ویسے نعرہ یہ امام اعظم امام دین رحمت للعالمین، تو اب کیوں بھول گیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہا؟ اب خیرات لینی ہے تو پھر ذکر ادب سے ہو رہا ہے. مسئلے کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا اور نزدیک، سارا جواب ابھی پورا نہیں ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ناجائز کہا اور نزدیک متأخرین حنفیہ کے جائز ہے. متأخرین حنفی جو ہیں ان مفتیوں کے نزدیک جائز ہے. شروع میں امام صاحب کا مذہب یہ تھا کہ ناجائز ہے، تو کہنے لگے ہم بھی یہ جو امام صاحب کے پیروکار ہیں نا، بعد والے مقلد امام صاحب کے، جو انہوں نے کہا ہمیں بھی منظور ہے. کیونکہ بات ہے تنخواہ کی، بات ہے وظیفے کی. اب یہ نہیں دیکھنا کہ وہ امام بڑے ہیں یا بعد والے بڑے ہیں. اب کیا کہا؟ اور نزدیک متأخرین حنفیہ کے جائز ہے، اور یہی مذہب ہے اور اماموں کا، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی جائز، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی جائز، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی جائز. کہتے ہیں اور اماموں کا بھی یہی مذہب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، اسی پر فتویٰ ہے. اور اس کا کتب دینیہ میں تذکرہ ہے. کیسے؟ قالا فی الہدایات، ہدایہ کے مصنف نے کہا، یہ جو ہماری درس نظامی کی کتاب ہے نا 4 جلدوں میں، جس سے دیکھ کے فتویٰ دیا جاتا ہے. اب مجھے انتظار تھا 4 لائنیں گزر گئی ہیں، شاید اب آیت پڑھیں گے یا پھر بخاری کا نام لیں گے، لیکن نام آیا تو ہدایہ کا نام آیا. وہ صاحب ہدایہ جس کے بارے میں چھوٹے چھوٹے ہینڈ بل انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ دیکھو ہدایہ میں یہ لکھا ہے، ہدایہ میں یہ لکھا ہے، یہ غلطی ہے وہ غلطی ہے. میں کہتا ہوں شرم کرو، جہاں سے کھاتے ہو وہیں پیشاب کرنے کی کوشش کرتے ہو. ہدایت کے بغیر جب تمہارے دین کا پہلا مسئلہ حل نہ ہوا، تمہاری مسجد کا امام، تمہاری مسجد کا خطیب، تمہارے درس کا مدرس، تمہاری لائبریریوں کے منشی اور تمہارے سارے فنڈ اور چندے، ان کے پیچھے بنیاد تو ہدایہ نے دی ہے. ہدایہ میں یہ لکھا ہے، ہدایہ میں یہ لکھا ہے. اتنا ادب اور احترام سے
نام لیا جا رہا ہے. اب دیکھنا میرے بھائیوں، بات بڑی لمبی ہے. اسی ایک سوال کا میں تمہارے سامنے ایک اس کا سرسری اور تنقیدی جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہزاروں مسائل کی روشنی سامنے آ جائے. میں یہ کہتا ہوں یہ مسئلہ جب آیا تھا تو اس کا ذکر تو حدیث میں ہے، تو حدیث پہلے نمبر پہ پیش کرنی چاہیے تھی. جواز کا ذکر حدیث میں ہے اور حدیث بھی بخاری میں ہے. جواز کا ذکر یعنی خطابت پہ تنخواہ، امامت پہ تنخواہ، مؤذنی پہ تنخواہ، اس طرح کے نیک کاموں پہ تنخواہ لینا، اس کا جواز حدیث میں ہے اور صحیح بخاری میں ہے. اور بندہ علم بردار بھی ہو حدیث کا، صحیح بخاری کا ہو، اور وقت آنے پر بخاری بھول جائے اور امام صاحب یاد آئے تو کمال تو ہے نا امام صاحب کا. حدیث تو ہے بخاری میں، اور بعد میں جا کے انہوں نے بھی لکھی. وہ کیا حدیث ہے؟ عن ابن عباس ان نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابی مروا بماء، چشمے کے پاس سے گزرے، وفیہم لدیغ، اس چشمے کے قریب جو قبیلہ آباد تھا ان کا سردار جو تھا اس کو بچھو نے کاٹا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ نیک چہرے آ گئے ہیں تو ان کا ایک اپنا آئیڈیا تھا. چشمے والے مسلمان نہیں تھے. انہوں نے پوچھا حل فیکم من راق، تم میں کوئی دم کرنے والا بھی ہے؟ صحابہ کا ایک وفد ہے، پانی پینے گئے ہیں تو لوگ آ گئے جو وہاں آبادی تھی. بخاری کی حدیث شریف، حل فیکم من راق، کوئی دم تم میں کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اب سمجھا کہ ہمیں اتنا اچھا سمجھ کے آئے ہیں، اگرچہ آج تک نبی علیہ السلام سے دم والا سبق پڑھا تو نہیں مگر کر دیکھتے. یہ بھی ایک دین ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی دی ہوئی روشنی میں پوچھے بغیر مجبوراً ایک انہوں نے فیصلہ کر لیا چلو جا کے پھر پوچھ لیں گے، مگر یہاں کچھ کرتے تو ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان سے جب یہ کہا گیا فانطلق رجل، ایک بندے نے کہا میں کرتا ہوں، حالانکہ کبھی کیا ہی نہیں تھا. چلے گئے، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ جا کے پڑھی اور کہا فاتحہ پڑھوں گا بکری لوں گا. الا شاہ، بکری فاتحہ پڑھنے پر دم کر دوں گا. بخاری پیش کر رہا، دم پڑھوں گا بکری لوں گا. اور دم کر دیا. وہ سردار فوراً ٹھیک ہو گیا جو مر رہا تھا. فجا بالشاء الی اصحابہ، دم کر کے بکری کان سے پکڑ کے آ گئے. صحابہ کے پاس جو دوسرے چشمے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ دم کر آیا ہوں بکری لے آیا ہوں. اب نہ دم کرنے کی اجازت لی تھی نہ بکری لینے کی اجازت لی تھی، بکری لے کے آ گئے. فکرہوا ذالک، باقی صحابہ نے ناپسند کیا کہ تم نے یہ کیا کیا کہ قرآن پر اجرت لے آئے ہو، تم نے فاتحہ پڑھی اور بکری لے آئے ہو. ناپسند کیا انہوں نے. کیا کہا انہوں نے کہا اخذت علی کتاب اللہ اجرا، تم نے قرآن پر اجرت لی، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا. اسی طرح یہ بولتے رہے کہ نہیں میں نے ٹھیک کیا ہے، دوسرے کہتے تھے نہیں تم نے ٹھیک نہیں کیا. حتی قادم المدینہ تھا، چلتے چلتے مدینہ شریف آ گیا. اب نبی علیہ السلام کے دربار میں مسئلہ پیش ہو گیا. فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ علی کتاب اللہ اجرا، فرمایا یہ تو کتاب پر اجرت لے آیا. دم بھی بیچ میں ذکر ہو گیا کہ دم کیا ہے اور بکری لے آیا ہے، بلکہ دوسرے مقام پر 30 تک اور زیادہ بکریوں کا ذکر بھی ہے ایک دم پر. اور اس سے یہ مطلب نہیں کہ یہ دموں والوں نے جو دکانیں کھولی ہیں وہ اپنے ریٹ بڑھا دیں یا ایسا کرنا شروع کر دیں. اس کی پیچھے حکمتیں ہیں، ان کے لیے جواز نہیں پیش کر رہا. اللہ کے کلام پر وہ بالکل ایسا نہ کریں. اچھا جی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دربار نبوت کا فیصلہ سنو. کیا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا؟ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. فرمایا اگر تم نے قرآن پہ اجرت نہیں لینی تو کس چیز پہ لینی ہے؟ سب سے زیادہ حق بنتا ہے جس چیز پہ اجرت لینے کا وہ تو قرآن ہے. لہذا اس سے ابھی پہ تنقید نہ کرو، اس نے صحیح کیا ہے. تو اب
جب صرف فاتحہ پڑھنے پر ایک بار بکری لینا جائز ہو گئی تو جو روزانہ پنجگانہ نماز میں کئی بار پڑھے اگر وہ تنخواہ لے گا تو کیوں نہ جائز ہوگا؟ ایک بار فاتحہ پر بکری کا جواز بخاری میں ہے، اور پھر اس کے علاوہ دن رات اس میں مغز ماری کرنا اور خدمت کرنا، اور اس پر پھر کوئی اگر لے رہا ہے اجرت تو وظیفہ اور تنخواہ جو ہے وہ معجوب نہیں ہونا چاہیے۔ اس واسطے کہ صحیح بخاری شریف میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان حق کا ما اخذتم علیہ اجرا، فرمایا سب سے زیادہ جس کام میں حق بنتا ہے، ہاتھ کے کام میں اتنا حق نہیں بنتا، دوسری مزدوری میں اتنا حق نہیں بنتا، فرمایا سب سے افضل چیز میں افضل اجر ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ حق اسی میں بنتا ہے، لہذا اس نے صحیح کیا ہے اور فاتحہ پڑھ کے دم کیا، بکری لائی ہے، دوسرے مقام پر ہے صحابہ خود بھی کھاؤ اور اس میں سے میرا حصہ بھی رکھو، تاکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے طیب ہونے کو واضح کرنا چاہتے تھے کہ جب میں استعمال کروں گا تب ان کا شک نکلے گا، ورنہ آپس میں کوئی خواہش نہیں تھی کوئی اس طرف اس کو نہ لے جائے، یہ بھی احسان تھا، فرمایا جب میرے ہاتھ میں دیکھیں گے تو سارے شک نکل جائیں گے۔ ایسی واضح حدیث کی ہوتے ہوئے امام اعظم یاد کیوں آئے؟ یہ میرا موضوع ہے۔ بخاری بھی ہو یہ حدیث بھی ہو اور جرت نہ ہو کہ سب سے پہلے اس کو لائیں کہ یہ ہے حدیث، جائز ہے جائز ہے، مطلب بھی پورا ہو رہا ہو، کیوں نہ پیش کر سکے؟ اس لیے کہ ایک اور حدیث بھی ہے اور اس میں بالکل اس کے خلاف ہے، جس میں ناجائز قرار دے دیا گیا، حرام قرار دے دیا گیا۔ کس طرح؟ وہ ابو داؤد شریف میں ہے۔ اب تم نے دیکھنا ہے کہ دین کی سمجھ کس کو کہتے ہیں، صرف بغل میں بخاری دے کے کہنا کہ بخاری ہے نہیں، ہو سکتا ہے اس کو بیماری آ جائے۔ بخاری 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 یہ تب جا کے پھولوں کی کیاری بنے گی جب عشق کی پہار پڑے گی۔ اب دیکھ لو دوسری حدیث چونکہ تھی سامنے، یعنی وہ آ سکتی ہے، تو اب حدیثیں تو آپس میں آئی ہیں اور یہ قانون دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں امام اعظم کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں حدیثیں آپس میں سامنے آ جائیں تو رستہ امام اعظم بناتے ہیں یا امام اعظم کے شاگرد بناتے ہیں یا فقہ حنفی بناتی ہے یا ہدایہ بناتا ہے، یہ بیان کرنا مقصود ہے، ورنہ حدیث کا دعویٰ بھی ہو، حدیث ہو بھی اور پیش کوئی نہ کر سکے، اس سے جواب کوئی نہ دے سکے، مطلب کیا تھا؟ ابو داؤد میں بھی حدیث شریف ہے، وہ کیا ہے سن لو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رجل ہدا الی قوسم مما کنت اعلمہ الکتاب، میں اپنے ایک شاگرد کو قرآن پڑھاتا تھا تو اس نے مجھے کمان کا تحفہ دیا ہے، میرے قرآن پڑھانے کے عوض میں شاگرد کو میں قرآن پڑھاتا تھا، اس نے مجھے کمان کا تحفہ دیا، کوئی پیسے نہیں، کمان اس نے مجھے دے دی ہے۔ تو اب کہنے لگے ولیست بمال، محبوب یہ کوئی مال تو نہیں ہے نا، یہ تو کمان ہے، اور میں اس کو بیچ کے پیسے بھی نہیں لوں گا، فارمی علیہا فی سبیل اللہ، اللہ کے دشمنوں کو ماروں گا تیر اس کے ساتھ، تو کیا میرے لیے یہ جائز ہے جو میں نے لے لیا؟ جس کو میں قرآن پڑھاتا تھا اس سے میں نے کمان لے لی، اس نے مجھے تحفہ دیا تو میں نے لے لی، اور مال نہیں ہے محبوب، اور یہ بیچوں گا نہیں، اس سے اللہ کے دشمنوں کو ماروں گا، تو یہ میرے لیے جائز تھا جو میں نے کیا؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ سنو، ان کنت تحب ان تطوق طوقا من نار فاقبلها، فرمایا اگر یہ چاہتا ہے تو کہ قیامت کے دن تیرے گلے میں آگ کا توق ڈالا جائے تو پھر قبول کر لے، اور اگر یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن تیرے گلے میں آگ کا توق نہ ہو تو شاگرد کا یہ کمان قبول نہ کر۔ ابو داؤد شریف ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہاں پوری بکری اور 30 بکریاں اور کئی بکریاں، اور وہاں صرف یہاں کمان، اور کمان کے بارے میں اتنے سخت جملہ
بول دیا، فرمایا اگر پسند ہے نا تجھے کہ قیامت کے دن آگ کا توق تیرے گلے میں ہو تو پھر ٹھیک ہے لے لے، اور اگر آگ سے بچنا چاہتا تو میں اجازت نہیں دیتا. اپنے جس کو تم نے پڑھایا ہے اس سے تم تحفہ بھی نہیں لے سکتے، اتنا ہی بس بھی نہیں لے سکتے. اب دونوں حدیثیں ہیں آپس میں بالکل مقابل آ گئی، اور جو یہ بتائے کہ مقابل نہیں بات ایک ہے وہ فقیہ ہوتا ہے. اس واسطے اب قول فیصل ایک فتویٰ جو میں نے تمہارے سامنے پیش کیا، حالانکہ حدیثیں دونوں یہ موجود ہیں، تو چاہے جواز کا قول کرنا چاہیں یا عدم جواز کا تو حدیث سے کریں. جائز ہونا بھی حدیث میں ہے، ناجائز ہونا بھی حدیث میں ہے، تو امام اعظم کے دروازے پہ کیوں گئے؟ یہ ثابت کیا اپنے گھر بیٹھ کر کہ حدیثیں جس وقت آ جاتی ہیں تو ہر حدیث کی طے تک پہنچنا ہر مفتی کا کام نہیں. جو طے تک جا کے مسئلہ بنا چکے ہوں اور فتویٰ دے چکے ہوں اور فقہ کی روٹی پکا چکے ہوں، بعد والوں کا کام ہے چپ کر کے وہ کھاتے جائیں، گزارا کرتے جائیں. اس کے سوا اور کیا ہے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر بخاری بھی پاس ہے، ابو داؤد بھی پاس ہے، اور پھر ہدایت کی ضرورت کیا تھی؟ شبیر شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ہدایت تو ہدایت رہ گیا، مالا بدھا من کا ذکر کیا. وہ چھوٹی سی کتاب ہے ہماری فقہ حنفی کی اور فارسی کے اندر موجود ہے. اس کے اندر کی وہ عبارت جس کے اندر یہ لکھا ہے در مالا بدھا نوشتہ اجرت گرفتن بر اذان و امامت و تعلیم قرآن و فقہ وغیرہ عبادات جائز نیست نزد امام اعظم رحمت اللہ علیہ و نزد دیگر ائمہ جائز است و درین زمانہ فتویٰ براست کہ بر تعلیم قرآن و مانند اجرت گرفتن جائز است. یہ ہماری اتنی چھوٹی سی کتاب ہے مالا بدھا من ہو، ہم فارسی والے سال میں ہم نے وہ پڑھی تھی، پہلے سال کے اندر وہ درس نظامی کے پرانے فارسی نصاب میں فارسی کے اندر موجود ہے. اب دیکھیے اس وقت نہ بخاری یاد، نہ مسلم یاد، نہ ابن ماجہ، نہ ابو داؤد، نہ نسائی، کہیں عالمگیری، کہیں مالا بدھا اور کہیں ہدایہ. تو سلام کرو اس امام کی شان کو جس نے ایسے پھول تیار کیے جن کی خوشبو پہ آج بھی غیروں کا گزارا بھی ہو رہا ہے. پوچھنا تو چاہیے نا لوگوں سے جا کے، فقہ ماننا اگر حرام ہے تو عمل کرنا کیوں جائز ہے؟ فقہ کی عقیدہ رکھنا اگر ناجائز ہے تو کتابوں میں امام اعظم رحمت اللہ علیہ لکھنا کیوں جائز ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی امامت طے شدہ ہے اور یہ انداز ہے ان کی خدمات کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبولیت دی ہے کہ دشمنوں کے گھر بھی داخل ہے، وہاں بھی یہ فقہ بولتی ہے. اب حدیثیں دونوں تھیں مگر جواب کس سے دیا؟ کہ امام اعظم ابو حنیفہ. وہ ناجائز کہتے تھے، بعض والے حنفی جائز کہتے ہیں، تو بعض والے حنفی اور دیگر اماموں کی روشنی کے اندر ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ اگر کوئی اجرت لیتا ہے اجرت لینا جائز ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہدایہ ہے، دلیل فقی ہے، دلیل یہ ہے. یہ ساری اس ایک فتوے کا انداز سامنے رکھو گے تو تمہیں یقین سے، تم تو پہلے یقین والے ہو، انہیں بھی اگر غیر جانبداروں کے دیکھیں گے تو انہیں ماننا پڑے گا کہ جو حنفی کا طریقے دین ہے غیر مقلد بھی چھپ کے وہی کام کر رہا ہے. یہ فتاوی ہے اور یہ میرا دعویٰ ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا. ہر 10 سال کے بعد ان کو اپنا دین بدلنا پڑے گا، ہر 10 سال کے بعد. اب اس کا کوئی جواب یہ دیں، کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، قیامت تک نہیں دے سکیں گے. یہ کہیں گے ایک عالم کی بات تھی جو اس نے لکھ دیا، ہم کیا کریں؟ تو میں کہتا ہوں اگر ہر 10 سال کے بعد والے پہلوں کو کہیں کہ عالم کی بات تھی اس نے غلط لکھا تو تم صحیح دین پہ کب عمل کرو گے؟ ہر 10 سال کے بعد اگر دین بدلتا رہا، بعد والے کہتے رہے کہ پہلے غلط لکھ گئے، وہ عالم تھا لکھ گیا ہے، حالانکہ گھر میں شیخ الکل فی الکل ہے، اور جب پکڑے جائیں تو ایک عالم ہے، ہم کیا کہیں؟ تو اگر یوں ہی بدلتے رہو گے ہر 10 سال کے بعد پہلے نئے آئیں گے، وہ پہلوں کو بدلیں گے، تو وہ 10 سال کب آئیں گے؟ جب دین تمہارا صحیح ہوگا اور پھر عمل کر سکو گے. ناقابل عمل ہے غیر مقلدیت، اور اگر عمل ہو سکتا ہے
تو اس راستے پہ جو امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر فقہا نے عطا فرمایا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب رستہ کیسے نکلا؟ دونوں حدیثیں ہیں، رستہ اس کے ساتھ وہ بھی ہمارے اسلاف نے بتایا۔ کیا اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں فی حاشیۃ المشکات، مشکات کے حاشیہ میں ہے، اول ھذا الحدیث بان عبادہ کان متبرئا بالتعلیم۔ اصل میں یہ ہے کہ حضرت عبادہ والا مسئلہ کچھ مختلف ہے۔ کیوں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پہلے طے کیا تھا کہ میں فی سبیل اللہ پڑھاؤں گا۔ اب جس وقت تحفہ لیتے تو اپنی بات میں فرق آتا، جو کہا تھا اس میں فرق آتا، اس واسطے ان کے لیے تو ناجائز کا لفظ سرکار نے بول دیا کہ ورنہ آگ کا توق ہوگا۔ اور حضرت عبادہ جو ابن عباس حدیث پیش کر رہے ہیں کہ صحابی نے جا کے دم کر دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں فی سبیل اللہ کروں گا، اس واسطے وہاں پر اجرت جائز ہو گئی۔ لہذا حضرت عبادہ بن صامت والی حدیث کو اس پس منظر کے اندر دیکھنا چاہیے۔ اس بنیاد پر ان کا حکم امت سے جدا ہو گیا، اور اگر دوسرے انداز میں ایک طے شدہ بات ہے یا جانبین کے ذہن میں بات ہے تو اس میں اگر اجرت دی جائے گی لی جائے گی تو بخاری کی روایت جو ہے اس کی بیس ہے، اور امام صاحب کے اقوال اور ان کے شاگردوں کے اقوال اور فقہ حنفی اور دیگر جو تینوں صحیح فقہ ہیں، کیونکہ چاروں فقہ اہل سنت کی ہیں، کسی غیر مقلد کی کوئی فقہ نہیں ہے، تو یہ پتا چلا کہ حدیث پڑھنا اور بات ہے، حدیث سمجھنا اور بات ہے، اور دین کا فتویٰ پڑھنے سے نہیں سمجھنے سے دیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور تشریح بھی ہمارے اسلاف میں ابو بکر بن محمد بن فضل کی طرف سے یہ تعویل کی گئی کہ متقدمین حنفی جو کہا گیا کہ وہ اجارہ جائز نہیں سمجھتے تھے ان کاموں کے اندر اجرت لینا۔ کیوں؟ فرماتے تھے کہ کان للمعلمین عطیات فی بیت المال، اس وقت بیت المال سے تنخواہیں ملتی تھی۔ اب ایسا تو کوئی نہیں بندہ ہو سکتا کہ دن رات دین کا کام بھی کرے اور ساتھ اپنی دنیا بھی کمائے۔ اس وقت بیت المال سے تنخواہیں ملتی تھیں۔ وکان لہم زیادہ رغبہ فی الدین، اور اس لحاظ سے پھر دین میں رغبت بھی تھی، ان کو دیکھنے والے بھی دین کی طرف آتے تھے کہ دین والے کوئی مرے ہوئے نہیں ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی دین پڑھیں، رغبت تھی۔ مگر وفی زماننا انقطعت عطیاتہم، متاخرین کا زمانہ آیا اور دین سیاست سے لوگوں نے جدا کر دیا، حکومت اور لوگوں کی، مسلح اور لوگوں کا۔ اب جس وقت بیت المال سے تنخواہیں بند ہو گئیں تو اہل دین کے معیار کو دیکھ کر لوگوں کو دین سے ہچکچاہٹ لگنے لگی کہ یہ خود بھوکے ہیں، ہمیں کیا ملے گا۔ اس طرح کا خاص لوگوں کا خیال نہیں بدلتا، مگر عام لوگوں کی سوچ ادھر ہو سکتی ہے۔ اب متاخرین نے کہا اگر ایسا سلسلہ رہا تو قرآن کون پڑھے گا، قرآن کون پڑھائے گا، دین کا کام کون کرے گا، لہذا جائز کا قول کرو کہ ایسے کاموں پر تنخواہ لینا جائز ہے، ورنہ باقی سارے شعبے آباد ہو جائیں گے اور دین کا شعبہ ویران ہو جائے گا۔ لہذا یہ حکمت تھی جس سے پتا چلا کہ مرور زمانہ کے ساتھ ایسی گنجائشیں پیدا ہو سکتی ہیں شرائط کے مطابق۔ لہذا یہ فقاہت ہے جس نے دونوں حدیثوں کو صحیح مان کے امت کو بیچ سے صحیح رستہ عطا فرمایا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ ایک بطور مثال ایسا مسئلہ، ہمارے پاس ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جہاں ایک ہی مسئلے میں دو حدیثیں متعارض آ گئیں۔ اب کون ہے جو اردو ترجمہ پڑھ کے ہدایت پا سکے گا؟ جب آپس میں نبی علیہ السلام کے فرمان اور اس کی وجوہات ہیں پیچھے، اور حقیقت میں کوئی تعارض نہیں، کوئی فرق نہیں، پیچھے اسباب جدا جدا ہوتے ہیں اور پھر بعد والے کو پتہ نہیں چلتا۔ فقیہ مجتہد کا یہ کمال ہے کہ پیچھے سے حکمتیں جا کے دیکھتا ہے، عظمتیں بیان کر دیتا ہے۔ جیسے بخاری میں ہے جب پیشاب کرنا ہو تو منہ جو ہے وہ نہ شمال کی طرف کرو نہ جنوب کی طرف، شرقو او غربو، یا مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو۔ اب یہ بخاری ہے، اور پھر یہ بھی حدیث ہے نبی علیہ السلام کی بار بار کہ تعظیم قبلہ کرو، قبلے کی طرف نہ پیٹ کرو پیشاب کے وقت نہ منہ کرو۔ اب ادھر یہ ہے مشرق کی طرف کرو مغرب کی طرف کرو،
تو مغرب میں تو قبلہ ہے. یہ دونوں اپوزٹ حکم آگا بظاہر، لیکن مجتہد فقی کہے گا اپوزٹ نہیں ہے. وہ یہ دیکھو یہ شر کو غرب وہ کہا کس کو تھا؟ بیٹھے تھے مدینہ شریف میں، پاکستان میں نہیں، مدینہ شریف میں بیٹھے تھے. تو سائل پوچھ رہا تھا تو فرمایا نہ شمال کی طرف کرو، نہ جنوب کی طرف کرو، یا مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. کیوں؟ فرمایا نہ مشرق میں قبلہ ہے نہ مغرب میں قبلہ ہے. عظمت اب مجتہد بتائے گا کہ لفظ نہ دیکھو، اصل علت دیکھو. علت ہے تعظیم قبلہ. تو مدینہ شریف میں تب ہوگی جب مغرب میں منہ کرو گے، اور پاکستان میں تب ہوگی جب مغرب میں منہ نہیں کرو گے. تو پتا چلا اس انداز میں احادیث کو سمجھا جا سکتا ہے، پھر جا کے دین کی صبح روشن ہوتی ہے. محتشم سامعین حضرات، ٹائم مختصر ہے. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے صرف ایک دو حوالہ جات آپ کے سامنے مزید پیش کر دینا چاہتا ہوں. آج آپ دیکھتے ہیں نا، میں نے کہا کہ یہ نام نہاد روشن خیالی ہے، یعنی ننگے سر رانا، اور عادتیں ان لوگوں نے ڈالی ہیں. اب ہمارے اسلاف تو پگڑیوں کا اہتمام کرتے رہے، ٹوپیوں کا اہتمام کرتے رہے، انہوں نے نماز کے اندر اتروا دی. تو لوگوں نے کہا جب نماز کے اندر ضروری نہیں تو باہر کیسے ہوگا؟ آسانی کا کوئی چہرہ دکھا دے، بندے تیار ہوتے ہیں. آسانی تو خود ایک مذہب ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. وہ کہے کہ میں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ داڑیاں منڈا دو، لوگوں نے منڈا دیا، وہ تو پہلے ہی منڈاتے تھے. کوئی کہے یہ میری کیسٹ ہے کہ داڑھی مشت نہیں اتنی ہونی چاہیے، لوگوں نے رکھ لی ہے. نہیں، تیری کیسٹ پر نہیں، وہ تو پہلے ہی آسانی پر لوگ تلاش کر رہے ہیں. اس واسطے آسانی خود ایک مذہب ہے. اب دیکھو یہ فتاوی ثنائیہ ہے میرے ہاتھ میں، اور یہ بھی ان کے بہت بڑے لکھا ہے شیخ الاسلام مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری. یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 523 ہے. اس میں یہ لکھا ہے کیا یہ بعض کا جو شیوا ہے، دھیان سے سننا، یہ بعض کا جو شیوا ہے کہ گھر سے ٹوپی یا پگڑی سر پر رکھ کے آئے ہیں اور ٹوپی یا پگڑی قصدن اتار کے ننگے سر نماز پڑھنے کو اپنا شعار بنا رکھا ہے اور پھر اس کو سنت کہتے ہیں، بالکل غلط ہے. یعنی رکھنا سر سے کپڑا اتار کے اور اٹینشن ہو کے نماز اکڑ کے اللہ کے سامنے پڑھنا بالکل غلط ہے. اور آگے یہ کہا ایسے ہی برہنہ سر کو بلا وجہ شعار بنانا، ننگے سر یعنی نماز کے علاوہ بھی چلتے پھرتے رہنا بھی خلاف سنت ہے، اور خلاف سنت بے وقوفی ہوتی ہے. تو یہ جلد اول فتاوی ثناویہ کی یہ ثابت کر رہی ہے ثنائیہ کی کہ جو عام گلیوں بازاروں میں ننگے سر پھرنے کی عادت بنائے، کہتے ہیں بے وقوف ہے اور خلاف سنت کر رہا ہے. اور نماز میں تو بہت زیادہ احترام ہونا چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے. اب عوام بیچارے تو معذور ہیں، ان کو تو چاہیے تھا مزید پابند کیا جاتا، اور غیر مقلدیت نے تو اتنی فکری آوارہ گردی پیدا کر دی کہ لوگ اب نہ کوئی نماز کی پابندی سمجھتے ہیں، چھلانگ لگا کے یہاں چھلانگ لگا کے وہاں، کبھی دائیں جمپ کبھی بائیں جمپ، کبھی نیچے خارش کبھی اوپر خارش. وہ نماز جس کے اندر نماز پڑھتے ہوئے لگتا تھا کہ کوئی ستون کھڑا ہے، اب ستون نہیں پینڈولم لگتا ہے کہ ہر وقت حرکت کر رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. یہ کس نے پیدا کیا ایسے دین کے اندر؟ سوچیں. یہ غیر مقلدیت کا فتنہ ہے. اور دیکھو یعنی ان کے گھر میں بھی کل تک یہ بات تھی، اب نہیں مانیں گے تو اس کو بھی نہیں مانیں گے. کہیں گے مولوی نے کہا کوئی حدیث ہے، حالانکہ وہ حدیث کی بات کر رہا ہے. اس واسطے کہ 10 سال کے بعد بدل جاتا ہے اور نئے آ جاتے ہیں، وہ پہلوں کو چھوڑ دیتے ہیں. مبارک ہو حق پرستو تمہیں، آج بھی امام صاحب کا نام آ جائے سر تسلیم خم کر لیتے ہو. یہ ہے حقیقت، یہ ہے حق اور یہ ہے حقانیت. اس واسطے عافیت ہے تجھے اور سلامتی ہے. روز روز دین بدلنا نہیں پڑے گا، روز روز نئے 1.5 اینٹ کے امام کے پیچھے چلنا نہیں پڑے گا. اس امام کے پیچھے چلے ہو، حضرت داتا بھی جس کے پیچھے چلتے ہیں، حضرت خواجہ بھی جس کے پیچھے چلتے ہیں، اور جن کی دربار رسالت سے قبولیت ہے، اور کبھی بھی اس ریل کو اپنے کانٹے بدلنے نہیں پڑیں گے. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. آخری بات کرتے ہوئے کہ تقلید اور رائے کے بغیر ان لوگوں کا گزارا نہیں. یہ دیکھ لو
میرے پاس بہت زیادہ دیگر حوالہ جات تھے، لیکن ٹائم ابھی بھی اوپر جا رہا ہے. تو یہ فتاوی ثنائیہ، اس کی یہ جلد ہے دوسری، جلد ثانی، صفحہ ہے 69 بلکہ 68 پر یہ مسئلہ پوچھا گیا. جو لوگ تعویذ وغیرہ لکھ کر باندھتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ لکھ کر باندھتے ہیں، دم اور ہوتا ہے، لکھنا اور ہوتا ہے. تو جواب لکھا گیا وہی جو ہمارا مذہب ہے. آج اس مذہب پر سعودی نہیں، وہ لکھنے کو شرک اور حرام، لکھ کر آیت بھی کوئی لٹکائے تو بدعت کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں. ان کے فتاوا ہیں اس بارے میں. مگر یہ بدلنے والے لوگوں کی باتیں ہیں، ہماری باتیں بدلتی نہیں ہیں. شریعت کے تقاضوں کے مطابق جو صورتحال ہے وہی رہتی ہے. اب جواب سننا. تعویذ کا مضمون اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہو یعنی شرکیہ نہ ہو تو بعض صلحاء بچوں کے گلے میں ڈالنا جائز کہتے ہیں. بچوں کے گلے میں ڈالنا. آج وہاں پر معاذ اللہ طواف کرتے ہوئے لوگوں کے گلوں کی تلاشیاں لی جاتی ہیں، اور دھتورے مستنڈے وہاں پر جو کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں شوہذا، گلے سے وہ تعویذ کاٹ رہے ہیں، گرا رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، شرک ہے. اور وہی دین کل تک یہ کہتا تھا کہ اگر آیت کا تعویذ ہو، شریعت کے مطابق ہو، شیطانوں کے نام نہ لکھے ہوئے ہوں تو وہ تعویذ جائز ہے. میرے موضوع کی بات یہ ہے کیوں جائز ہے؟ اس فتوے کے مفتی نے کیوں جائز کہا؟ کوئی آیت لکھی، کوئی حدیث پیش کی، کیا دلیل دی؟ دلیل یہ ہے جو ہمارے گھر کی ہے، جو ہماری فکر کی ہے، جو ہمارے عقیدے کی ہے، اور وہ جو صحابہ کے میں نے اقوال پیچے صالحین کے لحاظ سے پیش کیے. دلیل وہ ہے. پوچھا کیوں جائز ہے؟ تو کہنے لگے بعض صلحاء نے جائز کہا ہے. آیت پڑھو نا، صلحاء کا نام کیوں لیتے ہو؟ آیت پیش کرو، حدیث پیش کرو. تم تو دعویٰ کرتے ہو کتاب و سنت، کتاب و سنت. تو اب وہ دعویٰ کہاں گیا؟ تو پتا چلا اس فکر کے بغیر گزارا کسی کا بھی نہیں. مبارک ہو تم کو، تم جو مانتے ہو، اندر رکھتے ہو، وہی ظاہر کرتے ہو، وہی بتاتے ہو. کسی کے اندر کچھ، باہر کچھ، ظاہر کچھ، باطن کچھ، فتویٰ کچھ، عمل کچھ، کچھ کچھ، لیکن تم سب کچھ. اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان دی ہے اہل سنت و جماعت کو. تو محتشم سامعین حضرات، بہت لمبا موضوع تھا، میں نے تقریباً اس کا تیسرا حصہ چھوڑ دیا ٹائم کے پیش نظر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے کہ آپ نے بڑی ہی انہماک اور لذت اور جستجو اور شوق کے ساتھ اس گفتگو کو سنا. ہمارا مقصد اندھیروں میں روشنی کرنا ہے. ہمارا کسی سے مربع پلاٹ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ کوئی ذہن سے بات نکال دے، ہمارے سینے میں صرف یہ ہے کہ چاند کی طرف منہ کر کے لوگ تھوکتے کیوں ہیں. ہمارے سینے میں یہ ہے اندھیروں والے ان اندھیرے میں رہتے کیوں ہیں، ان کے پاس روشنی ہونی چاہیے. ہمارا صرف یہ ہے کہ جہاں جہاں خزائیں ہیں، خزائیں کیوں ہیں، وہاں پر بھی بہار آنی چاہیے. اسی تحریک کو ادارہ صراط مستقیم کہا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے کہ بندہ قے کا کچھ حصہ لوٹا کے واپس اندر اپنے عمل سے لے جائے تو پھر جا کے روزہ ٹوٹتا ہے، یا جان بوجھ کر قے کرے اور پھر اس کو اندر لے جائے اگرچہ تھوڑی ہو.